إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر ایک عظیم تابعی حضرت خبیثہ بن جابر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حالت احرام میں ایک جانور ہرن کا شکار کر لیا، تو میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پہنچا کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مجھے بھیجا، ان کی طرف میری رہنمائی کی۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین اتنا پیچیدہ مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک بڑا آسان مسئلہ ہے، اور آپ مجھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، امیر المؤمنین کو جو ہے غصہ آ گیا اور وہ جو ہے درے مارنے لگے موصوف کو، اور اتنے درے مارے حتیٰ کہ جو ہے ان کو بھاگنا پڑا۔ اور پھر امیر المؤمنین نے فرمایا، ایک تو احرام کی حالت میں آپ نے شکار کر لیا اور اوپر سے فتوے کو جو ہے ہلکا سمجھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر احادیث کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں جب کبھی حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے تو سنن نسائی کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ کبرا کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کے نام سے 2 کتابیں تصنیف کی ہے۔ یہاں پر طلباء کو چاہیے کہ احادیث کے اندر یہ جو الفاظ ہے، معطا ہے، سنن ہے، مصنف ہے، جامع ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو آپ لوگ کبھی اصول حدیث جب آپ پڑھیں گے تو آپ لوگ یہ بات سمجھیں گے۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کے نام سے 2 کتابیں لکھی، ایک تو سنن کبریٰ ہے اور ایک سنن صغریٰ۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ جو اس وقت کے بہت بڑے محدث تھے، ان کو صرف سنن صغریٰ ملی تھی، کبریٰ نہیں ملی تھی، تو اس لیے جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیں گے تو اس سے مراد سنن صغریٰ ہوتی ہے، یعنی امام ذہبی جب سنن نسائی کا حوالہ دے تو اس کا مطلب سنن صغریٰ ہے اور کبریٰ نہیں۔ اور اگر کوئی شخص بغیر کسی قید کے یعنی مطلقاً سنن نسائی کا حوالہ دے تو اس سے مراد سنن صغریٰ ہوتی ہے، سنن کبریٰ نہیں۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الاصول میں امام نسائی رحمہ اللہ کے صرف سنن صغریٰ کو داخل کیا ہے، جس کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، احمد صالح الشامی کا اور علامہ ابن اثیر کا۔ کبریٰ کو جو ہے علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے شامل نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی طرح ان کو بھی کبریٰ نہیں ملی۔ اور جہاں تک تہذیب الکمال اور اس کی جو فروعات کا ذکر ہے تو وہاں پر امام نسائی کی صغریٰ اور کبریٰ دونوں جو ہے داخل ہے۔ کبریٰ میں جو ہے 112 ایسے روایت ہے جو صغریٰ میں نہیں ہے، اور ان کا ذکر تہذیب الکمال اس کی فروعات میں موجود ہے۔ اور جہاں تک امام نسائی رحمہ اللہ کا چند نقطے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو دکتر فاروق نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا ہے۔ پہلا جو نقطہ جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو استنباط ہوتا ہے، یعنی جو فقہ الحدیث ہے، اس میں امام نسائی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بہت قریب،
اور آپ دیکھیں گے کہ امام نسائی رحمہ اللہ آپ پائیں گے کہ جو ایک ہی حدیث کو جو ہے متعدد ابواب میں ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر 16 مقامات پر یا 16 چیپٹرز کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ تو یہ جو ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جب سنن ہے تو سنن کبریٰ الگ ہے اور سنن صغریٰ الگ ہے۔ یہ جو ہے یہ بتانا مقصد ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن پر ایک کام علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، تعلیقات انہوں نے لکھے ہیں۔ شیخ البانی نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔ چند دن پہلے بر صغیر کی بڑی علمی شخصیت حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا ایک مقام پر، حافظ عبدالرشید اظہر صاحب نے، کہ جب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کی یہ تعلیقات پڑھی، تو اس وقت جب یعنی سنن نسائی پر جو علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کا کام ہے، تو اس کو دیکھ کر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے علامہ عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کے متعلق کہا یہ عصر حاضر کے ابن حجر الاسقلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی مختصر اس کا جواب کہ سنن نسائی جو ہے کبریٰ اور صغریٰ کی جو ہے کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر ہم سنن ابو داؤد پڑھنا چاہیں تو سنن ابو داؤد کی بہترین جو ہے شروحات کیا، دیکھیں بہت ساری شروحات امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ہے۔ ایک شرح جو ہے معالم السنن جو امام خطابی رحمہ اللہ کی ہے، لیکن اس میں ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو شرح ہے اس کے اندر تمام احادیث کی جو ہے شرح نہیں ہے، یعنی بسا اوقات یعنی جو ہے بعض احادیث کی شرح ہے بعض کی نہیں ہے۔ ایک امام جو ہے نووی رحمہ اللہ کی بھی جو ہے، امام نووی کی بھی شرح ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی شرح لکھی ہے، جیسا مسلم کی امام نووی کی شرح معروف ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو سنن ہے اس کی شرح امام نووی رحمہ اللہ نے بھی لکھی، لیکن یہ شرح جو ہے مکمل نہیں ہوئی پائی، تو یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اور ایک شرح جو بہترین ہے وہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے، تہذیب السنن۔ شیخ عبد الکریم حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد میں موجودہ علل پر جو حدیث کا ایک باب ہے، ڈیفیکٹس جسے ہم کہہ لیں، علل پر سب سے عمدہ کام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں انتہائی عمدہ کلام کیا ہے۔ تہذیب السنن کیسے لکھی گئی انشاءاللہ کبھی میں اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ اور ایک ابو داؤد کی شرح ہے وہ علامہ عینی رحمہ اللہ کی، لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہو پائی۔ امام سندی رحمہ اللہ جو علامہ محمد بن عبد الحادی السندی ان کا مکمل نام ہے، جو اس میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی جو ہے فتح الودود فی شرح سنن ابی داؤد۔ اور ایک شرح ہے شمس القدیم آبادی کی غایۃ المقصود، یہ جو ہے مکمل نہیں ہو پائی۔ اور ایک جو معروف شرح ہے وہ ہے عون المعبود، جو علامہ شمس القدیم آبادی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا، بہت سا عموماً یہ بات مشہور ہے کہ اس بلند پایہ شرح کے جو شیخ رشاد اللہ قذری نے اپنی مقالات کی 4 جلد میں یہ بات کہی کہ عموماً یہ بات مشہور ہے کہ اس بلند پایہ شرح کے مصنف محمد محدث شمس اللہ قدیم آبادی ہے، مگر عون المعبود کے جلد اول اور ثانی کے خاتمے سے معلوم ہوتا ہے کہ غایۃ المقصود کی تلخیص و اختصار عون المعبود جو ہے علامہ شمس اللہ قدیم آبادی کے بھائی مولانا شرف الحق نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک شرح ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی بذل المجہود۔ تو بہت ساری شروحات ہیں جو آپ کو مل جائیں گی۔ ابن رسلان الشافی کی بھی جو ہے ایک شرح ہے ابو داؤد کے اوپر، جو 20 جلدوں میں جو ہے مطبوع ہے۔ اور شیخ عبد المحسن العباد سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ عون المعبود کے علاوہ کون سی شرح افضل ہے، تو شیخ علامہ عبد المحسن العباد نے فرماتے ہیں کہ انتہا عمدہ شرح ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہے۔ وہ شرح جو ایک مصری عالم دین کی ہے، اس کا نام مجھے ملا نہیں، شیخ نے ذکر کیا ہے کہ 1300 ہجری میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد علی بن حسن الحلبی رحمہ اللہ، ان سے بھی یہ سوال ہوا کہ سنن ابو داؤد کی سب سے عمدہ شرح کون سی ہے، تو آپ نے یہی فرمایا کہ عون المعبود اور علامہ عینی کی شرح، ابن رسلان شافی کی شرح، لیکن عون المعبود مختصر بھی ہے اور طلباء کے استفادے کے لیے آسان بھی ہے۔
تو یہ ابو داؤد کا جو ہے جو شروحات آپ نے پوچھے تھے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ جب آپ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی سیرت جو علماء نے لکھی ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر بہت سارے شروحات جو ہے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر دو باتیں تھی سنن نسائی کے متعلق، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، سنن ابو داؤد کے متعلق۔ اس کے بعد ایک سوال یہ آیا ہے کہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ اکثر بریلویوں کو سنا ہے کہ ہم سجدہ یعنی جو عبادت والا سجدہ ہے وہ نہیں کرتے، وہ کفر ہے، لیکن سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اصل میں جو سجدہ ہے، پچھلی شریعتوں میں اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو اس چیز کا ذکر بھی ملے گا، جیسا سورہ یوسف کو آپ اٹھا لیں۔ سورہ یوسف کو آپ اٹھا لیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا کہا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین، کہ میں نے دیکھا کہ یہ چاند، یہ سورج کیا کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ستارے۔ پھر آخر میں چل کر اس کی جو تعبیر ہے وہ پوری ہے، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، جیل سے نکالا، من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ تو یہ جو سجدہ ہے جس کا ذکر ملتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے وہ اس وقت تو جائز تھا، کہاں؟ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں، جب وہ کسی اپنے کبیر یعنی بوڑھے کو، اپنے سے بڑے کو جو ہے جب تحیہ یعنی ان کو جب گریٹ کرتے تو وہ سجدہ کرتے، اور حتیٰ کہ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے، اور یہی بات قتادہ اور دیگر جو ہے اتباع تابعین و اتباع تابعین سے مروی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ سیدنا معاذ ابن جبل، ہم نے ارشاد القصری حفظہ اللہ کیا جب کتاب پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ شام سے آئے تو آپ نے سجدہ کیا، تو سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میں حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام وہ نئے نئے لائے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو سجدہ کیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سلمان مجھے سجدہ مت کرو، سجدہ اس کو کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ المجموع کے اندر کہتے ہیں کہ بہت سارے جوہلا اپنے مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں جو بالکل حرام ہے۔ ہر حالت میں چاہے قبلہ ہو یا قبلہ کی طرف نہ ہو، سجدہ کس کو کیا جائے گا؟ صرف اللہ کو کیا جائے گا، بلکہ بسا اوقات یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ حرام ہے۔ بعض صوفیہ نے جو ہے اس کو عرف اپنا جو عادت بنا لی، جب اپنے وہ مشائخ کے پاس جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی جہالت ہے، تو یہ کیا ایسے لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہے، اور یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ جامع المسائل آپ اٹھا کر دیکھیں کہ سنت کے جو نصوص ہے، جو امت کا جو اجماع ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ ممنوع ہے، حرام ہے، اگر چاہے وہ تعظیم کے لیے کیا جائے، چاہے وہ عبادت کے طور پر کیا جائے، کیونکہ سیدنا معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ واضح ہے۔ بلکہ ایک لطیف بات شیخ محمد ابن ابراہیم آل شیخ نے فتاوی رسائل آپ اٹھا کر دیکھیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تہیے یعنی گریٹ کرنے کے لیے تعظیم میں وہ سجدہ کر رہا ہے، یعنی جھک رہا ہے، سجدہ تو نہیں بس وہ جھک رہا ہے تو حرام ہے، اور وہ عبادت کے طور پر جھک رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو یہ جو ہے مختصر، اگر میں یہ کہوں تو مختصر جواب اس کا یہی ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اس شریعت میں جو ہے بالکل حرام ہے، بلکہ بسا اوقات وہ انسان کو جو ہے کفر کی طرف لے کر چلے جاتی ہے یہ چیز، تو اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ
کسی کے لیے سجدہ بالکل بھی بالکل بھی بالکل بھی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 100 خواتین سے نکاح کیا؟ مشہور ہونے میں اور ثابت ہونے میں بہت فرق ہے۔ دین کے اندر جو ہمارا مصدر ہے یا جس کی طرف ہم رجوع کریں گے، فردوہ الی اللہ والرسول، مفسرین نے بتایا ہے کہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احادیث۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب کبھی ایسے روایت دیکھیں، ایک نقطہ بنیادی طور پر یا ایک قاعدہ آپ لوگ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی بھی خبر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیدنا حسان رضی اللہ کے جو ابنا، ان کے جو بیٹے تھے، ذکر کیے، سیدنا زید ہے، سیدنا حسن ہے، طلحہ ہے، قاسم ہے، ابو بکر ہے، عبداللہ ہے، عمر ہے، حسین ہے، محمد ہے، یعقوب ہے، اسماعیل ہے۔ 11 جو ہے لڑکے ذکر کیے ہیں، اور بعض جو ہے لڑکیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیوں سے نوازا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کے اگر 100 بیویاں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تفصیل سے جو ہے اس کا رد لکھا ہے، ان کی جو کتاب ہے ڈاکٹر الیاس سلابی کی، اس پر جو ہے انہوں نے تفصیل سے اس کا رد لکھا ہے۔ تو یہ بات بالکل بھی ثابت نہیں کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے کیا تھے، 100 بیویاں تھے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ایک کلپ وائرل ایک کلپ وائرل چل رہی ہے جس میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جو لفظ عقیدہ ہے، نہ وہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ حسن میں، اور نہ موضوع میں اور سلف میں۔ دیکھیں، پچھلے جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ توحید کا لفظ، تو ہم نے ثابت کیا تھا۔ اب رہی بات اعتقاد کا، علامہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے تفصیل سے اس بات کا رد کیا ہے کہ لفظ عقیدہ یہ کتابوں کے اندر بلکہ احادیث کے اندر، مثال کے طور پر آپ امام دارمی رحمہ اللہ کی سنن اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر واضح طور پر لفظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ لا یعتقد قلب مسلم علی ثلاث خصال الا دخل الجنہ۔ یعتقد لفظ موجود ہے، اعتقاد یعنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کسی مسلمان کا دل اس بات کا عقیدہ، یعتقد عقیدہ نہیں رکھتا 3 چیزوں کا، الا یہ کہ وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت کا۔ اخلاص کا ذکر کیا، پھر نصیحت یعنی ولاۃ امر، جو حکمران ہیں ان کے ساتھ جو ہے نصیحت کا معاملہ، اور پھر کیا ہے؟ جماعت کو لازم پکڑنا۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے ساتھیوں کہ اعتقاد کا لفظ احادیث کے اندر موجود ہے، بلکہ قرآن مجید کی جو آیت معروف ہے سورہ بقرہ کی، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ یعنی جو بے ایمانی قسمیں اٹھاتے ہیں، جو جب بنی آدم بے ایمانی قسمیں اٹھائے، یعنی اس کا ارادہ وہ نہ کرے، بس یعنی بےمانہ طور پر اٹھا لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس پر گرفت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا۔ لیکن جو قسمیں وہ اٹھا رہا ہے سچے دل سے، یعنی تو کیا ہوگا؟ اس پر جو ہے ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے، امام طبری رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا آپ قول اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ نے وہاں پر لا طاقت، یعنی یہاں پر جو ذکر آیا ہے کہ اپنے دل سے ارادہ کرے، تو وہاں پر کیا جو لفظ جو اس کی تفسیر ام المؤمن نے استعمال کی ہے، لا طاقت یعنی اعتقاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امام مجاہد ابن جبر نے اخدت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابو عبید قاسم ابن سلام رحمہ اللہ نے اعتقاد کا لفظ استعمال کیا اپنی کتاب الایمان کے اندر۔ جو دل کا عمل ہے، کیا کہا ہے وہ؟ کیا؟ اعتقاد۔ ابو ثور ابراہیم بن خالد رحمہ اللہ نے ان کے متعلق ان کا قول امام لالکائی ہبت اللہ لالکائی نے شرح اصول الاعتقاد اہل سنہ میں نقل کیا کہ عقیدے کا لفظ محمد ابن نصر المروزی ہو، ابو جعفر الطحاوی ہو، بلکہ شیخ عبد المحسن العباد نے متعدد دلائل اپنے رسالے کے اندر پیش کیا۔ وہ رسالہ پڑھیں جو اہل سنہ والحدیث رد یا باطل کے نام سے چھپا ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے اقوال مل جائیں گے۔ تو لفظ عقیدہ، اس کا ذکر احادیث میں بھی ہے، سلف کے اندر بھی جو ہے یہ لفظ پایا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے کوئی بدعی اصطلاح نہیں، ٹھیک ہے۔ کہ حوض کوثر کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک چیز ہے یا دونوں الگ الگ چیز ہے؟ دیکھیں، حوض الگ چیز ہے، کوثر الگ چیز ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حوض اور کوثر جو ہے
برابر ہے، ہاں اس کے اندر مشابہت ہے، یعنی سملیرٹیز تو ہے، جیسا کہ یہ دونوں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتوں کے لیے، اور یہ دونوں کا جو پانی ہے وہ جنت سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ جو کوثر ہے یہ ایسا نہر ہے جو جنت سے بہ رہی ہے، اور جو حوض ہے یہ کیا ہے؟ زمین، یعنی ایک یوں سمجھے آپ، کوثر کے ذریعے سے اگر اور آسان انداز میں سمجھاؤں، کہ جو حوض کو پانی مل رہا ہے وہ کوثر کے ذریعے سے، اور کوثر فی الوقت کہاں ہے؟ جنت میں، اور حوض فی الوقت کہاں ہے؟ یہ جب قیامت کا دن واقع ہوگا تو جب جو ہے میدان کے حشر کے میدان کے اوپر اس کا وجود ہوگا، اور کوثر ظاہر سی بات ہے حوض سے بڑا ہوگا، کیوں؟ کوثر کے ذریعے سے جو ہے حوض کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، جو حوض ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن جو ہے وہ جو ہے ظاہر کیا جائے گا، وہ وجود میں آئے گا، اور کوثر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ تو یہ جو ہے فرق ہے حوض اور کوثر میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک سوال جو کیا گیا ہے، کیا کیا میں جب کسی کا رد کروں تو کیا اہل شرک کا نام لینا؟ دیکھیے، بسا اوقات جب آپ تو شرک کا رد کر رہے ہیں یا بدعات کا رد کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا نام لینے سے نقصان زیادہ ہے تو آپ نام نہ لیں، آپ شرک کے خلاف تقریر کریں، آپ بدعت کے خلاف تقریر کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نام لینا، یہاں پر دیکھیے دونوں چیزیں آپ کو ذکر ملتی ہے یہاں پر، لیکن آیا حکمت سے آپ کو کام لینا ہے، دیکھنا چاہیے کہ زیادہ نفع کس میں ہے، زیادہ نقصان کس میں ہے، تو آپ جو حکمتیں ہیں، یعنی وہ جو علاقہ ہے، میں اس کا جواب ظاہر سی بات ایک یوں سمجھے ایک کیا کہتے ہیں، ایک ریسٹرکٹیڈ یا ایک ایکوریٹ آنسر میں اس کا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ محمول ہوگا اس چیز پر کہ وہاں کیسے لوگ ہیں، وہاں کے حالات کیا ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیں علماء کی، اس علاقے کے علماء کی طرف آپ رجوع کریں تو وہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بہتر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا میرے جو پڑوسی ہے وہ بدعت مکفرہ میں جو ہے مبتلا ہے تو ان سے کیسے سلوک کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کے جو پڑوسی ہے جو بدعت مکفرہ میں ہے تو آپ کو حق کی طرف ان کو بلانا چاہیے۔ اگر کوئی کافر بھی ہوتا تو آپ اس کو جو ہے حق کی طرف جو ہے دعوت دیتے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں کہ کیسے وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن بائیک آؤٹ کرنے سے جنرلی فائدہ ہوتا نہیں، بائیک آؤٹ بسا اوقات فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی والد اپنے سن کو جو ہے، یعنی اپنے بیٹے کو جو ہے ترک کر دے، اس سے تعلقات ختم کر دے تو اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شیخ اپنے شاگرد سے جو ہے تعلقات ختم کر دے تب اثر ہوتا ہے۔ لیکن پڑوسی کو آپ جو ہے اسے قطع تعلق سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا آپ اس سے تعلقات قائم رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو خیر کی طرف جو ہے بلائیں، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں، شیخ الاسلام، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، آپ کو بہت سارے ایسے مشائخ ملیں گے، سبحان اللہ، میری بات کو لکھ کر رکھ لیں آپ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت سارے ایسے بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے۔ میں چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے یہ لکھا بھی نہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کے متعلق پڑھ رہا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے ایک استاد ہے، شاگرد ہے، عبد الرحمن الثقافی، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، فتح میں بہت ساری کتابیں، انہوں نے اپنی شیخ کے اوپر ایک کتاب لکھی 3 جلدوں میں، جواہر کے نام سے۔ تو اس کے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ نے ابن حجر کے مشائخ ذکر کیے ہیں، اور بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جو پہلے عیسائی تھے، غور کریں اس لفظ پر، جو پہلے کیا تھے؟ عیسائی تھے، بعد میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حافظ ابن حجر نے ان سے جو ہے علم حاصل کیا، اور پھر جب میں نے پڑھا، آپ تعجب کریں گے کہ وہ عیسائیوں نے اسلام قبول کیا شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر، سبحان اللہ۔ تو صبر سے کام لے، دعوت نہیں، پتہ نہیں کہ آپ کی دعوت سے کتنا جو ہے فائدہ ہوگا، اور کتنے لوگ جو ہے اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی ہو تو آپ کوشش کریں کہ صبر سے جو ہے کام لیں۔ میرے والد صاحب کیا میرے والد صاحب کے مال کیا ہے یہ؟
کیا میرے والد صاحب مجھ سے پورے پیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں جس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول میرے والد جو ہے مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، انتا و مالک لابیکا، کہ تم اور تمہارا مال یہ کس کا ہے؟ تمہارے ابا کا ہے، تمہارے جو ہے والد کا ہے۔ یہاں پر 5 شرائط ہوں گے ساتھیوں، کہ جب والد جو ہے اپنی بیٹے کی دولت کو یا پھر اپنے بیٹے کے مال کو لینا چاہتا ہے۔ پہلی شرط، وہ جو ہے پورا مال نہیں لے، اتنا مال لے جتنا کہ اس کی ضرورت ہو۔ دوسرا، اتنا مال نہ لے جس سے بیٹے کو نقصان ہو۔ تیسرا، مال لینے کے بعد یعنی وہ مال لے جو بیٹے کی ضروریات ہونے کے بعد بچتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر بیٹے کو کار لینا ضروری ہے کام کرنے کے لیے، تو جو سرپلس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات، جو بیٹے کی ضروریات، مثال کے طور پر اگر وہ کار لے لے، حالانکہ وہ کار ضروری ہے بیٹے کی جاب کے لیے، بیٹا اگر ڈرائیور ہے سمجھ لے، تو وہ کار وہ نہیں لے سکتا۔ چوتھی چیز، جب والد جو ہے لے رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مال لے لے تو دوسرے حقوق کو وہ پورا نہ کر پائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اتنا مال لے لیتا ہے جس سے بیٹا اپنے بیوی کے حقوق کو پورا نہ کر پائے، اپنے والدہ کے حقوق کو پورا نہ کر پائے، اپنے بچوں کے حقوق کو پورا نہ کر پائے، تو اتنا مال وہ نہیں لے سکتا۔ اور جب مال لے تو مال سے خیر کا کام کرے۔ اگر وہ مال لے کر جوا کھیل رہا ہے، مال لے کر فضولیات یا اسراف کر رہا ہے، تو تب وہ مال نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات بھی یاد رکھیں، سبحان اللہ، دیکھیں فقہا نے لکھا ہے کہ وہ مال اس لیے نہ لے کہ ایک بیٹے سے مال لے کر دوسرے بیٹے کو مال دے، کیوں؟ یہ فیورٹزم ہو گیا ہے، یہ عدل نہیں ہے، اس سے ظلم، یہ ظلم ہے۔ تو لے سکتے ہیں لیکن لینے کے بھی یہ شرائط، ٹھیک ہے؟ تو مال استعمال کر سکتے ہیں، جیسا امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار کے اندر بیان کیا کہ مال استعمال کیا، والد مال کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال کا وہ مالک ہو۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہے؟ اگلا سوال کہ فرض نماز اور نفلی نماز میں فرق کیا؟ دیکھیں بہت سارے فرق ہیں فرض نماز میں، نفلی نماز میں۔ اگر میں اب یہاں پر بتاتا چلوں تو بہت جو ہے بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ عام سوال ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو فرق نہیں پتا، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے 31 جو ہے فرق بیان کیے ہیں۔ 31 فرق، شرح الممتی اٹھا کر دیکھیں آپ، 34 جلد۔ پہلا فرق کیا ہے؟ فرض نمازیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوئی؟ آسمان پر فرض، نفل نمازیں ایسی نہیں ہیں۔ دوسری چیز، فرض نمازوں کو ترک کرنا بغیر کسی عذر کے ناجائز ہے، نفل نمازوں کا یہ مسئلہ نہیں۔ تیسری چیز، فرض نمازوں سے غافل ہونا یہ گناہ ہے، نفل نمازوں کا یہ حال نہیں۔ چوتھی چیز، فرض محدود ہے، یعنی اس کے رکعات متعینہ محدود ہے، 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء۔ لیکن نوافل ایسا نہیں ہے، کتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرائض کیا ہے؟ آپ کو مسجد میں پڑھنا پڑے گا، یہی بہتر ہے، بلکہ متعدد اہل علم کے ہاں جو جماعت ہے وہ واجب ہے، بہرحال بعض نے سنت موقدہ بھی قرار دیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مساجد میں افضل ہے، اس میں کوئی جو ہے اختلاف نہیں، لیکن نوافل گھر میں آپ پڑھیں گے۔ آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، اگرچہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن فرض نماز آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ فرائض کے وقت متعین ہے، نوافل کے وقت متعین نہیں ہے۔ بعض یہ بھی شرط بیان کی ہے کہ جب آپ سفر میں ہیں تو نوافل کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ قبلے کا رخ کریں، لیکن فرض کے لیے شرط ہے کہ آپ قبلے کا رخ کریں۔ آدمی کے لیے جائز ہے کہ جب فرض نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کریں؟ اپنی نیت کو وہ بدل سکتا ہے فرض سے نفل، لیکن نفل سے فرض میں اپنی نیت کو بدل نہیں سکتا۔ جو نفل نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے جمہور اہل علم یا علماء کے اجماع کے مطابق، لیکن جو فرض نماز چھوڑ رہا ہے وہ کافر ہے جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق۔ نفل نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اگر فرائض کے اندر کوئی کوتاہی ہو تو قیامت کے دن کیا ہو؟ اس کا متبادل ہو جائے۔
اور فرائض کے اندر کھڑے ہونا یہ نماز کا ایک رکن ہے، لیکن نوافل کا وہ رکن قیام رکن نہیں ہے۔ ایسا شخص کی نفل نماز جو اپنے آقا سے بھاگا ہے، اپنے مالک سے بھاگا ہے، اس کی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگرچہ وہ اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے، یعنی جو اپنا مالک ہے اس سے بھاگ پیچھا چھڑا چکا ہے، اس کی فرض نماز صحیح بھی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے۔ نفل نماز کے اندر آپ ایک طرف سلام پھیر کر جو ہے رک سکتے ہیں، لیکن فرض کے لیے کیا ہے، ایک رائے کے مطابق دونوں طرف سلام آپ کو کرنا ہے۔ یہ 14 فرق ہم نے ذکر کیے، اور بھی میں نقل کر دیتا ہوں۔ اور بھی نقل کر 15 15ویں فرق یہ ہے کہ نفلی نماز کے لیے اذان اور اقامت مسنون نہیں ہے، حالانکہ فرض نماز کے لیے مسنون ہے۔ فرض نماز قصر، یعنی آپ اس کو مختصر یعنی قصر کرتے ہیں سفر کے دوران، لیکن نفل نماز قصر نہیں ہوتی۔ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نفل نماز کو چھوڑ دے جب وہ عاجز ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو کیا ملے گا؟ پورا ثواب ملے گا۔ لیکن فرض نماز اس کو جو ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، نہ ہی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرض نمازوں کے ساتھ بعض اذکار مسنون ہے، یعنی فرض نمازوں کے ساتھ، لیکن نوافل کے ساتھ بسا اوقات ہے، بسا اوقات نہیں ہے۔ نفلی نماز کعبے کے اندر پڑھنا جو ہے جائز ہے، لیکن فرض نماز آپ کعبے کے اندر نہ پڑھیں، یہی جو ہے راجح بات ہے شیخ عثیمین کے نزدیک۔ لیکن بعض نے یہ فرق بتایا ہے، لیکن بعض نے یہ کہا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں نمازیں جو ہے کعبے کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، نفل اور فرض۔ یہ تھوڑا مجھ سے غلطی ہو گئی شیخ عثیمین کی رائے بیان کرنے میں۔ شیخ عثیمین کی رائے یہ ہے کہ چاہے نفل ہو یا فرض ہو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ جو یہ فرق بیان کیا گیا ہے وہ اس فرق کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ جماعت کے ساتھ فرائض نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لیکن نوافل پڑھنا واجب نہیں ہے۔ فرائض جمع بین الصلاتین، آپ فرض اس کو جمع کر سکتے ہیں لیکن نوافل کو جمع نہیں کر سکتے۔ فرض کا اجر زیادہ ہے نوافل کے مقابلے میں۔ نفلی نماز کے وقت آپ تھوڑا سا پانی یا شربت پی سکتے ہیں، کچھ مقدار میں، لیکن فرض میں آپ پی نہیں سکتے۔ یہاں پر جو ہے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ بعض حنبلی علماء کا جو ہے مذہب ہے، جیسے ابن المنذر رحمہ اللہ نے نقل کیا، کیونکہ وہ اصل میں ایک واقعہ ہے۔ ابو الحکم اس کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ پانی پی رہے تھے نماز کی حالت میں۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ کافی لمبی جو ہے نفلی نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پیاس لگتی تھی، تو اور وہ نماز کی حالت میں ہی پانی پیتے تھے۔ لیکن لیکن صحیح بات جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے متعلق کہی کہ اس میں بھی فرض اور نفل کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو کوئی چیزیں فرض نماز کو فاسد یا باطل کرتی ہے وہ بھی نفل نماز کو باطل کرتی ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس فرق کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے یہ بات؟ ٹھیک ہے۔ اور نوافل میں سے ہے کہ بہت سارے اس کو جو ہے آپ جو ہے ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرائض جو ہے آپ ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے، جیسا کہ وتر کی رکعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یہ بھی فرق ہے، کتنے ہو گئے؟ 24 بچ یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جب نفلی نمازوں میں جو ہے جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو جب قرآن مجید کی آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ میں نے شیخ وصول اللہ عباس سے پوچھا تھا اور میں اس کا جواب بھی ذکر کرتا ہوں کہ جو قرآن مجید کے اندر جو جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نفلی نمازوں میں آپ جو ہے جنت کا سوال کر سکتے ہیں۔ جو آیات رحمت آتی ہے، پھر آیات عذاب آتی ہے، تو آپ جنت کا سوال کر سکتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ صرف نفلی نمازوں میں ہے، لیکن فرض نمازوں میں جو ہے یہ جائز تو ہے، لیکن یہ جو ہے مستحب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا۔ ایک مسئلہ قرآنی آیتوں کا جواب کا بھی ہے، وہ کبھی ہم دوسرے موضوع پر بیان کریں گے
کہ بعض قرآنی آیتوں کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ بھی ایک الگ بحث ہے، اس پر ہم آپ لوگ یاد دلائیں، میں انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ہم اہل علم کے جو فتاووں کی روشنی میں وہ بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے۔ نفلی اور بھی بہت سارے فرق ہیں، امامت کو لے کر ایک فرق بیان کیا گیا ہے، اور نفلی فرض نماز کے پیچھے نفل نماز کے پیچھے، تو یہ مختصر سے جو ہے فرق ہے فرض نماز میں اور نفلی نماز میں، واللہ عالم بالصواب، ٹھیک ہے۔ کیا جمعہ میں قنوت پڑھا جا سکتا ہے؟ جمعہ کے اندر کیا قنوت پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات اس میں یاد رکھیں آپ لوگ، اور پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیوں کہ جو جمہور علماء ہے، چاہے وہ امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، اور یہی رائے شیخ الاسلام نے تیمیہ کی، شیخ عبدالعزیز بن باز کی، یہ ہے کہ جو دعائے قنوت ہے وہ مشروع نہیں ہے جمعہ کی نماز میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو عبادات ہے وہ توقیفی ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، نصوص سے ثابت ہو، اس کی کوئی دلیل ہے نہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ مغرب کہلاتے ہیں، اور حافظ مشرق کون ہے؟ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ الاستذکار کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی روایت یا اثر نہیں ہے کسی بھی صحابی سے کہ انہوں نے جمعہ کے اندر قنوت کیا ہے۔ جمعہ کے اندر خود دعا ہے، اور یہ دعا کافی ہے یا مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے لیے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں ضرور بتانا چاہوں گا، جو شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے اندر بیان کیا، کہ اگر وہ جماعت میں ہے تو جماعت میں جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو امام کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ وہ امام کی اقتداء میں ہے، اور یہ ایسے مسائل ہیں جہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہے۔ تو اگر امام قنوت کر رہا ہے تو جماعت کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ قنوت کرے، اور امام نہیں کر رہا ہے تو آپ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات، نقطے کو آپ یاد رکھیں قنوت کے مسئلے میں۔ کیا جنازے کی نماز قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اصل چیز کیا ہے، پہلے ہم اس کو سامنے رکھیں کہ جنازے کی نماز سے مراد کیا ہے، یعنی آپ خبر کی طرف، یہ بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن سوال کو میں واضح کر دوں، اگر میں جس کا جواب دے رہا ہوں، میں نے جو سمجھا ہے سوال وہ یہ ہے، آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ قبرستان کے اندر جا کر کیا مردے کے لیے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پہلی چیز تو جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، یہ جو مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنازے پڑھائے جاتے تھے وہ مسجد کے باہر ایک یوں سمجھے ایک ایریا تھا مصلی الجنائز کے لیے، جہاں پر جو ہے جو مسجد کے تھوڑی یعنی مشرق کی طرف تھا، وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کو پڑھاتے تھے، اور یہی بہتر ہے۔ لیکن مسجد کے اندر بھی جو ہے جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بیضا کے دو بیٹے سہیل اور ان کے بھائی کی نماز مسجد کے اندر پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد، امام نے ماجہ نے نقل کیا کہ جو مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی یا نماز باطل ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں، اجازت تو ہے، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور خود آپ دیکھیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز پڑھی مسجد کے اندر، خود سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی مسجد کے اندر۔ جہاں تک قبرستان کا تعلق ہے تو یہ نماز اب پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ نہ پڑھیں، لیکن بعض حالات ایسے ہیں، مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ آپ کو علم نہیں ہے، یعنی ایک شخص مر چکا ہے اور آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ پائے، تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اس کی تدفین ہونے کے بعد آپ جو ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، دو روایتیں ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یا ایک خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، تو قبر کے پاس مجھے لے چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس گئے اور آپ نے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھی۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، تو سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
عام نفلی نمازوں کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے، وہ تو بالکل جو ہے وہاں پر آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو جنازے کی نماز کی گفتگو ہو رہی ہے جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، کیوں؟ جب آپ رکوع کریں گے گویا ایسا لگے گا کہ آپ قبر کے سامنے جھک رہے ہیں، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتانا چاہیے؟ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کے اندر، بلکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید کے اندر اس واقعے کو حسن قرار دیا ہے کہ یزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن باہر گئے اور وہاں پر اللہ کے رسول نے قبر کو دیکھا اور کہا یہ کس کی قبر ہے؟ جو نئی نئی قبر تھی یا پھر ابھی ابھی اس کی تدفین ہوئی تھی، تو کہا کہ یہ جو ہے فلاں فلاں جو ہے غلام، یہ فلاں فلاں جو ہے لونڈی کی جو ہے قبر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کو یاد کیا، کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں جو ہے اس کا انتقال ہوا اور آپ آرام فرما رہے تھے اور ہم نے آپ کو تکلیف دینے کی جو ہے کوشش نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، یعنی قبر کے پاس۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں سے تم کوئی جب یعنی تم میں سے کوئی بھی مرے اور میں جب تک زندہ رہوں تو مجھے بتاؤ، کیوں کہ میری جو دعا ہے سبحان اللہ وہ کیا ہوگی؟ صاحب قبر کے لیے رحمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے روایات بھی آپ کو ملتے ہیں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جو ہے اپنے بھائی کی جو ہے جنازے کی نماز ادا کی قبر کے پاس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جو ہے اپنے بھائی کی نماز عاصم کی جو ہے قبر کے پاس جنازے کی نماز ادا کی، سلیمان ابن ربیعہ ابن سیرین اور ابن حزم نے سیدنا انس سے، سیدنا علی سے، عبداللہ ابن مسعود سے یہ آثار نقل کیے ہیں۔ بعض فقہا نے اس کو جو ہے منع کیا ہے، لیکن ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اب مثال کے طور پر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے اور آپ سعودی میں ہوتے ہیں، بحرین میں ہوتے ہیں، تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد نہ پڑھی جائے، 3 دن کے بعد نہ پڑھی جائے۔ تو اس کی یہ جو حد قائم کی گئی ہے کہ اتنے دن کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تو یہ حد کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا ابن حزم نے المحلہ کے اندر کیا، المحلہ کے اندر ذکر کیا۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی شرح الممتی کے اندر یہی بات کہی کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جنازے کی نماز ادا کر سکتے ہیں قبر کے پاس اگرچہ 1 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اس وقت پڑھنے کی، یعنی جب انتقال ہوا اگر وہ پڑھنے کے لیے تھا، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی 20 سال پہلے مر چکا، اب 30 سال آدمی جو ہے 30 سال کا عمر جو ہے اسے پڑھنے جا رہا، کیوں وہ جا سکتا ہے؟ کیوں؟ جب وہ شخص مرا تھا تو یہ کتنے سال کا تھا؟ 10 سال کا تھا۔ تو اور بھی بہت سارے جو ہے تفصیلات دی گئی ہیں، اور اب میں اس کے بارے میں اور کیا کہوں؟ آ، تو یہ تفصیلات ہیں۔ تو جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے جیسا میں نے کہا ان شرائط کو آپ سامنے رکھیں، اس کو جو ہے عادت یا معمول نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات ہے اسی سے اور ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نہیں؟ کہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ جو ہے ہم بس دعا کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جن کو کرسچین، وہ مسلمانوں سے کرسچین ہوئے، وہ جو ہے کرسچین کو ان کو دفنایا گیا، تو وہ کرسچین قبرستان میں کراسس وغیرہ ہے، تو کیا جنازے کی نماز ہم ان کی پڑھیں؟ دیکھیں شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ جنازے کی نماز اگرچہ وہ نصارہ کا قبرستان ہو، آپ جا کر جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ دونوں جنازے ایک ساتھ قبرستان میں ہو تو کیا کریں؟ 1 منٹ 10 بجے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر دونوں جنازے ایک وقت قبرستان میں لایا جائے تو دیکھیں یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں خبریں نماز پڑھنے والوں کے سامنے ہو تو تب تو ٹھیک ہے، آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں دونوں کے لیے، لیکن اگر خبریں دور ہو، اچھا خاصا فاصلہ ہو، تو تب آپ کو جو ہے الگ الگ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ یہ بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔